میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے۔ جتنا زائد سے زائد وقت قرآن کی تلاوت میں صرف کیا جائے، یہ بہت سے ایسے دنیا کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے جس کام کے لیے آدمی قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کے بہت سے کام قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے کاموں کی کفایت فرماتے ہیں، اس لیے کہ قرآن سے افضل کوئی ذکر نہیں، بلکہ فرمایا کہ اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر و دعا کا وقت نہ ملے، اللہ اس سے بہتر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے قرآن کی تلاوت کا زیادہ اہتمام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے تھے، کیونکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ فرماتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ تقوی کو لازم پکڑ لو، اللہ سے ڈرا کرو، اس لیے کہ یہ تمام امور کی جڑ ہے اور سارے امور کا مدار تقوی پر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور بھی وصیت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ تمہارے لیے دنیا میں نور ہے اور آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ اور ابن حذیفہ ثقفی کہتے ہیں کہ ہم آئے وفد ثقیف کے ساتھ آپ کی خدمت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ٹھکانے پر آیا کرتے تھے عشاء کی نماز کے بعد، حالانکہ عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی، لیکن عشاء کے بعد آپ جاتے تھے انصار میں، اس لیے عشاء کے بعد بھی اگر ملاقاتیں کرنے اور جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا موقع ہو تو عشاء کے بعد بھی عمل ہونا چاہیے، اس لیے کہ عشاء کے بعد ایک جماعت وہ بھی ہوتی ہے جو گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ فارغ ہیں بازاروں میں، ہوٹلوں میں، ان پر جا کر گشت کرنا عشاء کے بعد، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ نہیں کہ سونے کا وقت ہے، آپ کی مسجد میں عشاء تاخیر سے ہوتی تھی، پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد جاتے تھے انصار کے محلے میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ہم سے دیر تک کھڑے کھڑے باتیں کرتے، لمبا کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کا قدم مبارک تھک جاتے تو آپ ایک پیر اٹھاتے ایک رکھتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے قریش کی طرف سے آنے والی اذیتوں کی شکایت کرتے اور ہمیں اپنے ہجرت سے پہلے کے واقعات سناتے اور فرماتے کہ ہم مکہ مکرمہ میں بہت کمزور بنائے ہوئے تھے، ہمیں بہت کمزور سمجھا جاتا تھا، پھر جب مدینے آئے تو ہم نے اپنے دشمن سے پورا بدلہ لے لیا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں ہمارے پاس آنے میں تاخیر ہو گئی، آپ اس وقت میں نہیں آئے جس میں آیا کرتے تھے، پھر آپ تاخیر سے آئے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج تو آپ نے ہمارے پاس آنے میں دیر کی ہے، کیا وجہ ہوئی؟ جس وقت آپ تشریف لاتے اس وقت نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رات کے قرآن کے پڑھنے کا معمول باقی رہ گیا تھا، میرا دل نہ چاہا کہ میں اس کو چھوڑے بغیر، اس کو پورا کیے بغیر نکلوں۔ فرمایا کہ میرا دل یہ چاہا کہ میں باہر نہ نکلوں جب تک اس کو پورا نہ کر لوں۔ جب صبح ہو گئی تو ہم نے پوچھا صحابہ سے، باہر سے ہمارے پوچھا کرتے صحابہ کرام سے کہ تمہارے قرآن کی تلاوت کا کیا معمول ہے؟ جب ہم صبح ہوئی تو وہ ہمارے پاس آئے صحابہ کرام، تو ہم نے آگے پوچھا صحابہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قرآن کے پڑھنے کا کیا معمول ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ قرآن کی انہوں نے منزلیں بنائی ہوئی ہیں، تو انہوں نے بتلایا کہ ہم ایک دن میں 3 سورتیں پڑھتے ہیں، ایک دن میں 3 سورتیں پڑھتے ہیں، پہلے دن 3 سورتیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران۔ قرآن کی تلاوت، روزانہ قرآن کی تلاوت کا صحابہ کرام کا معمول یہ ہے کہ پہلے دن 3 سورتیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران پہلے دن میں، اور دوسرے دن 5 سورتیں، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ توبہ، اور تیسرے دن 7 سورتیں،
تیسرے دن 7 صورتیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ نحل، یہ تیسرے دن۔ اور چوتھے دن 9 صورتیں، چوتھے دن 9 صورتیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ المؤمنون، سورہ نور اور فرقان۔ اور 11 صورتیں پڑھتے ہیں ہم 5ویں دن، 5ویں دن 11 صورتیں، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین، یہ ہم پڑھتے ہیں 5ویں دن۔ چھٹے دن 13 صورتیں پڑھتے ہیں، چھٹے دن 13 صورتیں پڑھتے ہیں، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم السجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ الحجرات اور حزب المفصل، یعنی سورہ قاف سے لے کر آخر سورت سورہ ناس تک، یہ 7ویں دن۔ اس طرح ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کا پڑھنا بہت تدبر اور تجوید اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا معمول تھا، یہ معمول تھا صحابہ کرام کے قرآن کے ختم کرنے کا۔ مغیب شعبہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی اجازت چاہی، آپ اس وقت سفر میں تھے، مکہ مدینہ کے درمیان کہیں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، صحابی نے آپ کے خیمے میں آنے کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت نہیں دی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ آج کی رات میں مجھے جو پڑھنے کا معمول تھا وہ چھوٹ گیا ہے، میں اس پر کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.